عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں مریض کی عیادت، اس کے فضائل، اس کا اجر و ثواب، اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. اور جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں عرض کیا گیا تھا کہ آئندہ اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے مریض کی عیادت کا طریقہ اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل پر بات ہوگی. اسی دوران چند دن قبل جو ایک اہم ترین واقعہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان رونما ہوا، یقینی طور پر یہ موضوع بھی ایسا ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا اس منبر کا تقاضا ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ میں یہ دونوں موضوعات انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش ہوگی. پہلے ہم اپنے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا جو بقیہ حصہ ہے تفصیلاً نہیں اختصاراً اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں تاکہ وہ موضوع اپنی جگہ مکمل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اہم معاملے پر بھی جو گزارشات ہیں وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیمار پرسی کی بھی ہے، عیادت کرنے کا حکم بھی دیا، اور ہم نے جانا تھا کہ کتنے فضائل ہیں کہ جو بندہ عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اللہ سے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اب یہ عیادت کے لیے جو جانے والا ہے، یہ جا کر جو کچھ مرضی کہے کرتا رہے، یا عیادت کرنے کا طریقہ بھی ہے کوئی؟ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں عیادت کرنے کا طریقہ بھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہوئے وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ایسے انداز میں عیادت کے لیے جانا چاہیے کہ مریض اور مریض کی خدمت کرنے والے لواحقین کے لیے انسان بوجھ نہ بنے. بسا اوقات کوئی بزرگ کسی گھر میں مریض ہوتا ہے اور اس پر مستزاد وقت بے وقت آنے والے مہمان مریض کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے لواحقین کے لیے بھی ایک مصیبت کھڑی کرتے. زیادہ اہم اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر والے عیادت کے لیے آنے والوں کے لیے کوئی ایک وقت متعین کر دے، اور عیادت کرنے والے بھی اس کی پاسداری کریں اور اس کو اپنی عزت کے خلاف نہ سمجھے کہ ہمیں فلاں وقت تو آنے سے روک دیا. یہ تو مریض کا معاملہ ہے. اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ آپ ویسے کسی کے گھر گئے ہیں اور 3 بار اجازت طلب کرنے اور سلام کرنے کے باوجود اگر آپ کو اجازت نہ ملے، یا اندر سے باقاعدہ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ واپس پلٹ جائیں، اس وقت ہم ملاقات نہیں کر سکتے، تو واپس پلٹ جانا چاہیے اور اس بات کو برا نہیں محسوس کرنا چاہیے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ گھر والوں کی کوئی ایسی ظروف اور حالات ہوں جن میں وہ اس وقت ملاقات نہ کر سکتے. اب تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ رابطے کے جدید ذرائع موجود ہیں، موبائل موجود ہے، آپ میسج کر کے کال کر کے ٹائم طے کر سکتے ہیں. دوسری بات، عیادت کرنے بہت طویل وقت کے لیے نہ جائیں.
مختصر وقت میں بیٹھ کر عیادت کر کے وہاں سے جلد اٹھے. لمبی نشست باندھ کر بیٹھ ہی جانا اور باتوں سے باتیں نکالتے رہنا، مریض پہلے ہی بیمار ہوتا ہے، اس کی نقاہت، کمزوری یا تکلیف بڑھ سکتی ہے. اس لیے عیادت مختصر وقت کے لیے کرنی چاہیے، اور نیت اللہ سے اجر و ثواب کمانے اور اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی ہو. ہمارے عیادتوں کی، ہمارے جنازوں کی نیتیں بھی بدل گئی. عیادت اس لیے ہے کہ اس کے کسی بیٹے سے، کسی بڑے سے، منصب کی وجہ سے ہمارا ایک تعلق ہے، وہاں شکل نہ دکھائی تو کل کو وہ تعلق خراب ہو جائے گا، کوئی کام پڑے گا تو ہم کس منہ سے جائیں گے؟ ہم جنازوں پہ بھی انہی نیتوں سے جاتے ہیں. ثواب اجر کمانے کے لیے عیادت کرنے والے بھی تھوڑے ہیں اور جنازوں میں شریک ہونے والے بھی تھوڑے. اللہ کا حکم سمجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کرتے ہوئے، جو فضائل بتلائے تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے عیادت کرنے کی نیت کر. اب جب وہاں گئے ہیں تو جا کر خیر کے کلمات کہیں، تسلی اور تشفی کے کلمات کہیں. ہر بندہ اگر مریض کے پاس جا کر اس سے پوچھے گا اچھا جی پھر کی ہویا، اچھا جی پھر کی ہویا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، کتنوں کو کہانی سنائے. مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، ہم اپنی وہ جو ایک کیوروسٹی ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے اپنے اندر، جی ذرا سارا کچھ پتہ چل جائے، اس کے تحت پوچھ رہے ہیں. لیکن وہ تو بیچارہ بیٹھ کر کتنوں کو بتاتا ہے، بیان ریکارڈ کر کے رکھ لے موبائل میں کہ جی جو آئے اس کو چلائے، اور وہ تفصیل جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی چلتی رہے تاکہ اس بیچارے کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ خود سے کوئی بات بتائے تو بہت اچھی بات، وگرنہ عیادت کا مقصد تسلی تشفی دینا اور دعا کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو تسلی دے، یہ جو وقت ہے انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت خیر سے گزار دیں گے. آپ کو اللہ نے جو تکلیف پہنچائی ہے، جو بھی آپ کو بیماری ہے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں گناہ جھڑ جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے، اللہ اپنا فضل فرما دیں گے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مایوسی نہیں کرنی، اللہ رب العزت شفا دینے والے ہیں. اچھی اچھی باتیں کریں اور اس کے ساتھ مسنون طریقے سے دعائیں بھی دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کرتے ہوئے دعا سکھلائی. آپ نے فرمایا سوائے اس مریض کے جس کے لیے اللہ نے اس مرض میں موت لکھ دی ہے، باقی کسی بھی مریض کے پاس بندہ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ دے، اللہ ضرور ان کلمات کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا. وہ کلمات کیا ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اپنے عظیم اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عظیم عرش کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا عطا فرما دے. جو عرش جیسے عظیم مخلوق کا مالک رب ہے، اس کے لیے آپ کو یا مجھے شفا دینا مشکل ہے. وہ انہونی کو ہونی کر سکتا ہے، وہ لا علاج مرض کا علاج عطا فرما سکتا ہے. اس لیے 7 مرتبہ یقین کے ساتھ اس انداز میں مریض کو دعا دی جائے. اگر ممکن ہو اور مریض اجازت دے، آپ سے طلب بھی کر لے، تو اس کو سورہ فاتحہ کا دم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت، اگر تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ یا کسی ایسے بندے کے پاس جو بالکل قرب الموت ہو یا فوت ہو چکا ہو، تو وہاں پر بیٹھ کر اچھی گفتگو کیا کرو. فتقولوا خیرا، خیر کی باتیں کیا کرو. اس لیے فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کہ فرشتے جو کچھ تم اس وقت کہتے ہو اس پر آمین کہتے. اگر اچھی خیر کی بات کرو گے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ صحت دے، اللہ عافیت عطا فرمائے، تو فرشتے آمین کہیں گے، اللہ رب العزت اس کو شفا دے. اور اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، فرشتے آمین کہیں. ہمارا مسئلہ ہی کچھ اور ہے.
ہم مریض کے پاس جا کر بیٹھ کر سب سے پہلے تو اس مرض سے متعلقہ جتنا سنگین واقعہ ہمیں پتا ہوتا ہے وہ بتاتے. فلاں ہمارا جاننے والا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے گھر والوں نے اس کا پتہ نہیں کہاں سے علاج کرا، وہ بیچارہ گل سڑ کے مر گیا، اس کی بیماری بڑی لمبی ہو گئی، اس بیماری میں تو بندہ بچتا ہی نہیں، یہ حالت ہو جاتی وہ حالت ہو جاتی. ایسے ویسے اگر مریض کو نہیں کہیں گے تو گھر والوں کو ضرور کہیں گے. پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر رونا دھونا شروع کر، بالخصوص خواتین کی، کہ جیسے ہی مریض کے پاس بیٹھے اس کا دل بڑھانے کے بجائے رو رو کے بری حالت کر لی اور اس کا دل اور تنگ کر دی. اور آخری کام تو ہماری 99.99% قوم کرتی ہے، اور وہ ہے ہمارے اندر چھپا ہوا وہ ڈاکٹر اور حکیم جو مریض کی عیادت کے وقت باہر آ جاتا ہے. ہر کسی کو نسخہ پتا ہے، ہر بیماری کا نسخہ پتا ہے، اور اس کے باوجود 60-70% سے زیادہ قوم وہ بیمار ہے. ہر بیماری کا علاج ہمیں پتا ہے، پھر بھی ہمارے اندر بیماریاں ہیں، اور وہ علاج بتانے کے لیے ہم کسی کو نہیں چوکتے. وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، دوائی کا نام صحیح بول رہے نہیں بول رہے، کیا ہے، نسخے پہ نسخہ ہم دوسرے کو دیتے جائے. ان ساری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے عیادت مسنون طریقے سے کریں جس کا فائدہ ہو آپ کو بھی اور مریض کو بھی اور لواحقین کو بھی، اور پھر وہاں سے جلد اجازت لے لیں. ہاں الا یہ کہ مریض خود چاہے کہ آپ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھیں. بعض لوگ ہوتے ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے یار یہ بندہ میرے پاس بیٹھے، تو اگر مریض خود طلب کرے کہ نہیں یار آپ میرے پاس بیٹھو، کچھ دیر اور بیٹھو، پھر اس کے پاس بیٹھو جتنا اس کا دل چاہے، اور پھر گاہے بگاہے اس سے بھی پوچھتے رہو کہ اب مجھے اجازت ہے. اگر وہ اجازت دے تو اٹھ جائے، اگر وہ کہے نہیں پھر بیٹھے، تو اس کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس جتنا ممکن ہو بیٹھے. اسی طرح بسا اوقات مریض ایسا ہوتا ہے جس کی بیماری ایسی کیفیت اور سٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ارد گرد والوں کو اور مریض کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے اب باہر نہ نکلا جا سکے اور اللہ کا بلاوا قریب ہے. اس طرح کے مریض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ باتوں کی تلقین کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کے سامنے خیر کی باتوں کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسے اس بات کو باور کروانا چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا اسی میں مومن کی نجات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم قول لا الہ الا اللہ. اپنے قریب الموت لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے اس کے سامنے کلمہ پڑھو، تاکہ وہ بھی اپنے ان آخری لمحات میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ، یہ بندہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگی. اور اس کی توفیق اللہ ان کو دیتا ہے جو اپنی زندگیاں اس کلمے کے مطابق بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جو خود ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میرا چل چلاؤ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت پر عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ میری بخشش فرما دے، میرے حال پر رحم فرما، اور یا اللہ اب رفیق اعلیٰ تو آپ ہی ہیں، آپ ہی کی طرف جانا ہے. تو انسان اپنے اندر بھی اس بات کو ذہن نشین کرتا رہے، اور یہ ذہن نشین تب ہوتی ہے جب تندرستی میں بھی بندہ یاد رکھے کہ جب میں بیمار ہوں گا یا اگر کوئی ایسا وقت مجھ پر آ گیا تو مجھے اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی طرف بھیجنا ہے اور اللہ کے سپرد کرنا.
وہ لوگ جو ایسے کسی مریض کے بالکل قریب موجود ہوں جس کا آخری وقت ہو اور روح پرواز کر جائے، ان کے ذمے بھی کچھ کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جب پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، آنکھیں کھلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا جب روح نکلتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی، تو مسنون طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آنکھیں بند کر دی جائیں، میت کے جسم کو ایسے انداز میں سیدھا کیا جائے کہ کچھ دیر کے بعد چونکہ اس نے ٹھنڈا ہو جانا ہے تو اگر وہ ٹیڑھا میڑا ہوا تو پھر وہیں پر جسم رک جائے۔ پاؤں کو اکٹھا کرنا، ہاتھوں کو سیدھا کرنا، جسم کو سیدھا کرنا، چہرے کو دائیں طرف پلٹنا، اور منہ اگر کھلا ہے تو اس کو بند کرنا، آنکھوں کو بند کرنا، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ارد گرد موجود رہنے والے لوگوں کو ادا کرنی ہوتی۔ اسی طرح یہ جس وقت روح پرواز کرتی ہے، یہ اول وقت جو صدمے کا ہے، اس میں صبر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبر عند صدمۃ الاولی، جب بالکل پہلے دھچکا لگتا ہے تکلیف کا یا پریشانی کا یا غم کا، اس وقت صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ اس وقت رونا دھونا، وائے تباہی، ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور بعد میں چپ کر جانا، یہ کہنا جی میں اب صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں۔ اور زبان سے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، دوسرے کو تلقین کرنا تعزیت کرتے ہوئے، جو اللہ نے لیا ہے وہ بھی اللہ کا تھا، جو اللہ نے دیا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، ہر چیز اس کے ہاں ایک وقت مقررہ پر ہے، اس لیے اب تم کیا کرو فلتصبر ولتحتسب، اب تم صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ اور تعزیت میں اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے عظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم، اللہ آپ کے اجر کو بڑھائے، جو لواحقین ہیں آپ نے صبر کیا، اللہ آپ کو اس صبر کے نتیجے میں عظیم اجر عطا ہو۔ ہم آپ کے ساتھ اچھے انداز میں تعزیت کرتے ہیں، آپ کی اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ آپ کی میت کی، آپ کے فوت ہونے والے بندے کی بخشش کرے۔ اگر کسی کو یہ دعائیں عربی میں نہیں یاد تو اپنی زبان میں کہے، لیکن تسلی اور تشفی والے الفاظ کہے۔ تو یہ مریض کی عیادت سے متعلق کچھ ضروری احکام و مسائل تھے جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ان سنتوں پر عمل کر کے ہم نہ صرف اجر و ثواب کما سکتے ہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کا اپنے ذمے لازم حق بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کے خطبے میں دوسری بات قضیہ فلسطین کے حوالے سے کرنی، میری پوری کوشش ہوگی کہ پورے اختصار کے ساتھ اور وقت مقررہ پر اپنی بات مکمل کر لوں، 2-4 منٹ اوپر ہو سکتے۔ قضیہ فلسطین کے حوالے سے میں اس کی تاریخ میں اور اس واقعے کی تاریخ کیا ہے، اس مسئلے کی تاریخ کیا نہیں داخل ہو رہا، کیونکہ وہ ایک طویل موضوع ہے، اور ہم یہودیت کی تاریخ میں جو خطبات ہم نے اس وقت شروع کیے تھے کچھ سال قبل، تفصیلاً اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہوں تو کچھ چیزیں گوگل کریں، انشاءاللہ وہ بڑے اختصار کے ساتھ بڑے اچھے اچھے مضامین لوگوں نے لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہم، چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا، اس توسط سے اسرائیل کے باسیوں اور پوری دنیا کے یہودیوں اور صہیونیوں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں اور تم نے ارض مقدس کو حاصل کر لیا ہے، اور یہ کہ تم پوری دنیا کے اندر قابض ہو جاؤ گے اور تمہارا ڈنکا بجے گا اور تمہارا وہ جھوٹا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم تم بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ یہود اللہ رب العزت کی طرف سے
لعنت اور غضب سمیٹتے ہوئے قرب قیامت اپنی قتل گاہ کے اندر جمع ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہیاں کی اس کے عین مطابق آج تم لوگ اس سرزمین میں جمع ہو رہے ہو، اور تمہارا جمع ہونا اور اس حد تک پہنچ جانا اس بات کی بڑی واضح علامت ہے کہ تمہارے قتل کا اور تمہارے ملیا میٹ ہو جانے کا اور صفحہ ہستی سے تمہارے اس دنیا سے ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے انشاءاللہ العزیز. میں کل بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک جانور پیدا ہوتا ہے، پھر پلتا پھوستا ہے، کسی کے گھر بڑا ہوتا ہے، پھر وہ کہیں بکنے کے لیے منڈی میں پہنچتا ہے، وہاں سے اس کو کوئی خریدار خریدتا ہے اور اس کو لے کر اپنے گھر آتا ہے، اور پھر ایک دن جو ذبح خانہ ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب باقی صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ ذبح خانے میں پہنچ کر ذبح ہو جائے. تو باقی سارا وقت تمہارا گزر چکا، تم اپنے قتل گاہ اور ذبح خانے میں پہنچ چکے ہو. امام الانبیاء نے ہمیں یہ خبر دی ہے اور وہ صادق المصدوق ہیں کہ یہود دجال کے پیروکار ہوں گے اور یہ اس کی فوج ہوں گے اور یہ پوری دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، اور یہ فساد ابھی مزید بڑھے گا، اور یہ اہل ایمان کا امتحان ہوگا اور بڑی بڑی اس سے پہلے جنگیں ہوں گی. ہمارا اس سب پر ایمان ہے، لیکن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمائیں گے اور پھر اہل ایمان اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کن مارکا ہوگا، جس اپنے مائی باپ دجال کے تم انتظار میں ہو، وہ مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا بھی نہیں کر سکے گا کہ پگھلنا شروع ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کریں گے اور ایک ایک پتھر اور درخت بول کر کہے گا، اے مسلمان مومن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو. سوائے غرقد کے درخت کے آپ نے فرمایا یہودیوں کا درخت جس کو تم نے اپنے جھنڈے پر اور اپنے قومی نشان کے طور پر چسپاں کر رکھا ہے اور اس کو اگا رہے ہو، اور اگاؤ اور محنت کرو، لیکن یاد رکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ثبت کر دی. اللہ نے تمہارے اوپر اپنا غضب ثبت کر دیا. تم وہ قوم ہو جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کرو تمہیں فضیلتیں جہانوں پر ملی تھی، اللہ نے نعمتیں دی تھی. تم کمزور تھے، اللہ نے فرعون جیسے ظالموں سے نجات عطا فرمائی. اللہ نے تمہیں ارض مقدس عطا فرمائی. اللہ نے تمہارے اندر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن ان کے بعد تم اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اللہ کی شریعت کو بدلنے کے لیے تحریفیں کرتے رہے، ہیلے اور بہانے تراشتے رہے. ہر دور میں اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ثبت کر دی. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے یہ بات کتاب کے اندر فیصلے کے طور پر بیان کر دی تھی کہ بنی اسرائیل تم زمین میں 2 مرتبہ بہت زیادہ فساد کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے اور 1 مرتبہ تمہیں ایک بڑا عروج ملے گا. اور پھر جب اللہ کے بندے آئیں گے تو وہ تمہیں لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہروں کو ذلت اور رسوائی سے سیاہ کر کے رکھ دے گی. اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. کب سے تم اپنے مقدس زمین سے بھی باہر نکالے گئے، تمہارا سب سے مقدس گھر ملیا میٹ کیا جا چکا، اور ساری تاریخ تمہاری دنیا کے اندر چند قبیلوں کی صورت میں اور گردش کرنے والے لوگوں کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے گزر گئی. اس لیے اپنے اس تھوڑے سے وقت پر بہت نازا اور خوش مت ہو. جمع ہو رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ نے اہل ایمان کے ہاتھوں ہی تمہارا خاتمہ لکھا، اور یہاں سے اہل ایمان کو بھی اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات جو اس قضیے میں
عالم اسلام کو یاد رکھنی چاہیے، اور میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں اور ملکوں سے اس معاملے میں مخاطب ہوتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بیت المقدس اور فلسطین کا معاملہ یہ عالم اسلام کا معاملہ، یہ مغربی میڈیا کا اور یہود کے بچھائے ہوئے پلان کا حصہ ہے کہ 1948 سے اس مسئلے کو سب سے پہلے اسرائیل کا اور عالم عرب کا مسئلہ کہا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس دائرے کو اور تنگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسرائیل کا اور شرق الاوسط کا، مشرق وسطی کے ممالک کا مسئلہ۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسرائیل کا اور اسرائیل کے ارد گرد موجود جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا مسئلہ ہے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ مصر کا، لبنان کا، اردن کا اور فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب 1970 کی دہائی میں جنگیں ہوئیں عرب دنیا کے ساتھ اور بعد میں مصر کے ساتھ اور اردن کے ساتھ معاہدے ہو گئے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اب فلسطین کا اور اسرائیل کا مسئلہ رہ گیا، اور آہستہ آہستہ بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ فلسطین کی ایک علیحدہ حکومت ہے، اور ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا، وہ بھی اسرائیل کے وجود کو مانتی ہے۔ اور اس کے بعد غزہ کی پٹی ہے جہاں پر حماس زیادہ متحرک ہے۔ الفتح اور فلسطین کی جو بنیادی جو حکومت دنیا کے اندر ریکگنائزڈ ہے وہ اس حماس اور غزہ کی پٹی سے ہٹ کر ہے۔ اب معاملہ یہاں پر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ اسرائیل اور حماس کا مسئلہ ہے، اور حماس کو ایک دہشت گرد ملیٹنٹ گروپ کے طور پر پوری دنیا کے اندر پورٹرے کیا جا رہا۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور ہم اس سے اغماض برت کر اسی طرح اس کے دائرے کو مختصر ہوتا ہوا دیکھتے رہے تو اللہ کی قسم یاد رکھیے یہ معاملہ اسرائیل سے غزہ تک ختم نہیں ہونا۔ یہ غزہ، اس کا نام اسلام آباد بھی ہے، اس کا نام ریاض بھی ہے، اس کا نام انقرہ بھی ہے، اور اس کا نام ہر مسلمان ملک کا نام ہے، اس لیے کہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اور جس دجال کے پیچھے چل کر انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا یہ منصوبہ بنایا ہے، وہ صرف اسرائیل تک ان کو محدود نہیں کرتا۔ یہ آگ اگر آج نہ بجھائی گئی تو چلتے چلتے ہمارے دامن تک بھی پہنچے گی۔ اس لیے عالم اسلام کو سمجھنا ہے یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ۔ تیسری بات جو مجھے اور آپ کو اس موضوع پر سمجھنی ہے اور جس میں ہم نے خود اہل فلسطین سے کچھ گزارشیں کرنی، پہلی بات جو ہم ان کو کہتے ہیں، جب مسلمان کمزور تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو کہا تھا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر اس وقت صبر کر لو، تمہاری ہماری ملاقات کی جگہ جنت ہے۔ ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں اے اہل فلسطین، اللہ نے اگر اس قربانی کے لیے اس وقت آپ کو چنا ہے تو آپ صبر اختیار کریں، جو آپ کیے ہوئے ہیں، جو آپ کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس موقع پر پوری امت مسلمہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مجرم ہیں، جو حق ہم نے ادا کرنا تھا وہ ہم ادا نہیں کر پائے، لیکن تمام مسلم ممالک کے عامت الناس شاید اس معاملے میں اتنے قصوروار نہیں ہے جتنے اوپر بیٹھے ہوئے مجرم قصوروار۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا اور اللہ ہی فیصلے کرنے والا ہے کہ کس کی کیا مجبوری ہے اور کتنی حقیقی ہے اور کتنی مصنوعی ہے، لیکن
اس معاملے میں ہم آپ کو صبر کی تلقین کرتے اور یقیناً اللہ نے جو اجر صبر کرنے والوں کے لیے رکھا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ خدا را آپ تو اس میدان کے اندر موجود ہے، اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجیے. یہ آپ بھی جو گروہوں میں بٹ گئے، جتھوں میں بٹ گئے، غرب فلسطین کے لوگوں نے سمجھا ہے کہ غزہ سے ہم علیحدہ ہیں، ہماری حکومت علیحدہ ہے، ہم امن کے اندر ہے. اگر اسی سوچ کے ساتھ جیتے رہے تو یہ تنہا کر کے مارنے والے آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے اس وقت جتنے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی. چوتھی اور آخری بات، ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس ضمن میں چند باتیں آپ کو صرف عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے دعا تو کر سکتے. دعا کا رستہ تو مسدود نہیں. اپنے رب کے حضور تو التجا کر سکتے، اخلاص کے ساتھ دعا کر سکتے. ہماری حالت تو یہ ہو گئی، میں پچھلے چند دنوں سے چند نوجوان دین کے طلبہ علم کی تحریریں دیکھ رہا ہوں جو حزبیت کی بو کے اندر لپٹی ہوئی. اس موقع پہ بھی ہمیں یہ یاد آ رہا ہے کہ حماس کا معاون کون ہے اور وہ فلاں منہج پہ ہے اور فلاں منہج پہ ہے. اللہ کی قسم شرم نہیں آتی. ایک طرف ملعون یہودی ہے، مغضوب یہودی ہے، صہیونی دجال کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف آپ کے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے، خواہ کمزور، خواہ عقیدے میں کمزور، خواہ عمل کے اندر کمزور مسلمان تو ہیں. وہ کچھ نہ کچھ اپنے بیت المقدس کی دفاع کے لیے اور حفاظت کے لیے کوشاں ہیں. آپ کو یہ فرق سمجھ نہیں آتا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے زیادہ منہج کس کو پتا ہوگا؟ ساری زندگی جیلیں بھی کاٹی منہج سمجھانے کے لیے، عقیدے کی بحثوں میں اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہمیشہ ان کی گمراہیوں کے اوپر جنگی رہی. یہ تحریری جنگ چلتی رہی، لیکن جب تاتاریوں نے حملہ کیا انہی گمراہ کن لوگوں کے ساتھ جو کلمہ گو لیکن تھے، تاتاریوں کے مقابل ساتھ دے کر جہاد کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی کمزوریوں پر، ان کی باتوں پر بات ہوتی رہے گی، منہج کی بھی، باقی ساری چیزیں بھی. وہ ایک اور جگہ کی بحث ہے، ایک اور اہمیت کے حامل ہے. لیکن جب کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو جائے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں پر یہ جو اس وقت کفر کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو پہلے میں پورا منہج چیک کروں گا، 100% میرے منہج کے مطابق ہوا تب جا کر اس اقدام کی حمایت ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی. دعا کیجیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، لگ کر دعا کیجیے. یہ دعائیں بڑی خیر لے کر آتی ہیں. دوسری بات، جتنی امداد ممکن ہو سکے کیجیے. جس کے پاس ذرائع ہیں، پہنچ ہے، جس طرح کی ہے اس میں آگے بڑھیں. اور تیسری اور آخری بات جو بڑی اہم ہے، نظریاتی مسلمان بنے. پیدائشی مسلمان، لولے لنگڑے مسلمان، دنیا کے مفاد پر قربان ہو جانا والا مسلمان، اسرائیل کو، امریکہ کو، یورپ کو گالیاں دینے والا، لیکن جیسے ہی معاشی حالات خراب ہوں فوراً اپنا بوریا بستر لپیٹ کر انہی ممالک کی نیشنلٹی کے لیے پر تولنے والا مسلمان نہ بنے. مجھے اور آپ کو رزق اور خیر دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھاگ کر نہیں ملنا. مجھے اور آپ کو خیر اللہ کے دین پر رہنے سے ملنی. موت یہاں بھی آنی ہے، موت وہاں بھی آنی ہے. ساری زندگی کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا. عزت اور وقار کے اور ایمان کے فیصلے کیجیے. ہر وقت یہ سوچنا امت کے لیے ہم کیا کریں، امت کے لیے ہم کیا کریں. امت کے لیے سب سے بڑا کام جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، امت کا نظریاتی فرد بنے. امت ہے اس میں نظریہ ہی نہیں ہے. کا غصہ اس سیل، جھاگ کی مانند بلبلے ہیں جو اکٹھے نظر آتے ہیں، ان کی وقت کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا کے ساتھ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر رحم فرمائے. اس قضیے کو ہمیں سمجھنے کی اور اپنے حقوق ادا کرنے اور اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.